آپ نے بار بار آل یعقوب پر یہ کہا کہ خدا کی پھٹکار، خدا کی لعنت. اب وہ جو آیت آپ لوگ پیش کرتے ہیں نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ الا بحبل من اللہ وبحبل من الناس، وہ جو سورہ، ایک اور جگہ بھی وہ جو سورہ بنی اسرائیل. مجھے آج تک اصلاحی صاحب کی تفسیر بھی پڑھ کے اور غامدی صاحب کی تفسیر پڑھ کے مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ان پہ کس قسم کے عذاب. آج یہ بھی تھوڑی سی واضح کر دیں نا کہ وہ کیا عذاب ہے جو ان کو خدا نے قیامت تک کے لیے دیے. جی، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات لکھی گئی ہے کہ سیدنا مسیح کے ماننے والوں کے ذریعے سے سیدنا مسیح کے انکار کرنے والوں پر تا قیامت عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں اسکیم تھی وہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد امام کے انتخاب تک، امام الرسل سیدنا ابراہیم کے انتخاب تک، 2 قوموں کے استفاء کے بعد نبوت کا خاتمہ. بنی اسرائیل تھی، بنی اسماعیل. بنی اسرائیل کو اس کے منصب سے معزول کیا گیا. اس معزولی پر جو ان کی 3000 سالہ تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تا قیامت اپنی ایک نشانی قائم رکھنے کے لیے ان پر ایک قومی حیثیت میں عذاب کی نوید قرآن مجید میں سنائی ہے. کتنا لمبا جملہ بولا ہے میں نے بغیر پاز کے. 2.5 کلومیٹر احمد جاوید صاحب کی کرسی پہ بیٹھنے کا اثر ہو گیا. 2.5 کلومیٹر لمبا جملہ. تو نہیں، لیکن وہ آپ یہ ثابت کریں نا کہ کیا وہ تو آج تو ایسا لگ رہا ہے ان کا مونولوگ ہی چل رہا ہے، ہم تو سن رہے ہیں. نہیں وہ بات کرنے دے رہے ہیں تو نہیں، یہ بھی کوئی کاٹ لگا کہ اکیلے بول کر چلے گا. صحیح. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ ایک عذاب کا تازیانہ ہے جو ان پر برسایا جائے گا. کیڑا تازیانہ وہ سمجھ وہ میں جو تازیانہ ہے وہ اس قوم پر سیاسی سطح پر دنیا میں ان کو مغلوب رکھنے کا عذاب ہے جو ان پر برستا رہا. سیدنا مسیح کی آمد کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہوا. وہ معاملہ یہ تھا کہ جس وقت جی تو سیدنا مسیح کی آمد کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہوا کہ جس وقت کسی قوم میں اللہ رسول بھیجتے ہیں تو اس کی جو امیڈیٹ آڈینس ہوتی ہے اس پر بھی عذاب آتا ہے. تو 2 پہلوؤں سے آل یعقوب پر عذاب کا تازیانہ برسایا گیا. ایک سیدنا مسیح کا انکار اور دوسرا قوم کی حیثیت سے اس منصب کو فراموش کرنا جو شہادت کا منصب تھا. سیدنا مسیح کی حیثیت میں جو عذاب آیا وہ تیتس رومی کے اس طاقت کی صورت میں آیا جس کی پیشن گوئی بائبل میں سیدنا مسیح خود کر کے گئے ہیں کہ یہ بچہ جوان نہیں ہوگا کہ ابن مریم لوٹے گا، اور وہ عذاب وہاں پر آیا. جو دوسرا عذاب ہے وہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ عذاب کا تازیانہ برستا رہے گا. وہ کیسے برسا اس کا جواب استقصا کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قومی سطح پر جب یہ کہا نا کہ ان کے ماننے والوں کو ان کے نہ ماننے والوں پر غلبہ دیا جائے گا، تو غلبہ کیسے دیا جاتا ہے؟ غلبہ ہمیشہ سیاسی سطح پر کسی کو برتری دے دی جاتی ہے، دوسرا سیاسی سطح پر اس کا مغلوب ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تا قیامت ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہلاکت نہیں ہوگی، ورنہ تو عذاب تا قیامت چل نہیں سکتا نا، ورنہ تو ایک قوم کا آپ خاتمہ کر دیں. تو غلبہ دیا جائے گا اور تا قیامت بقا میں رہیں گے. یہ اس کا مطلب یہ کسی کے باج گزار بنیں گے. کوئی ہے جو ان کے معاملات دیکھے گا. وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید میں بتایا مسیح کے ماننے والے ہیں. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اس دعوے کو خارج میں جا کر دیکھیں، بالکل مطابقت احوال 100%. یعنی آپ تھم پرنٹ سے کر کے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں ان کے ساتھ سیدنا مسیح کے جانے کے بعد معاملات کیا ہوئے. مسیحی اقوام ہے، اور آج بھی آپ یہ دیکھیے آج کے دن بھی وہی مسیحی ٹرمپ ہے جو بیٹھ کر یہود کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے. آپ کی تقدیر کا بھی وہی فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے آل اسماعیل کے بھی بنی اسماعیل پر بھی عذاب آتا ہے. ہم نے بنی اسماعیل پر بھی عذاب کی ایک نوعیت ہے، وہ الگ بحث ہے. وہ آپ کا سوال اس وقت نہیں ہے، پہلے تو اس کو حل کر لینا. وہ کیڑا عذاب کو حل کر لیں. جو کیڑا عذاب یہ عذاب ہے کہ جس میں آج بھی لوگ بار تقریر کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے، جی اسرائیل تو اتنا مضبوط ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب. کون سا عذاب یہ وہ آپ کو لگ پتہ گیا؟ یعنی اس اسرائیل نے 4 دن کی جنگ میں امریکہ کے بغیر ایران نے جو پٹائی کی اس کی اٹھا کر، اس میں امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود وہ کچھ کر سکتا تھا. آج بھی نیتن یاہو وہاں بھاگتا ہے. تو وہی مسیحی اقوام ہیں، اور یہ بھی وقفہ ملا ہے. یعنی ابھی انہی مسیحی اقوام نے ان کو ہولوکاسٹ میں پٹائی کر کر کے اس جگہ پر آ کر آباد کیا. ان کی ایما پر وہ وہاں پر بیٹھے، ان کا بغل بچہ ہے. جب تک وہ چاہیں گے تب تک رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریورس کرتا ہے. تو ان پر عذاب کا کوڑ. مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی جو نوید تھی کہ یہود کے معاملے میں تم نے متفکر نہیں ہونا، ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے براہ راست.
یہ میں کرتا رہوں گا، یہ میں نے ابھی پیچھے کیا ہے، کچھ عرصہ پہلے کیا ہے، تو یہ میرے مجرم ہیں، ان کے ساتھ میں جانوں، میرا کام جانے. تو ہمارے لیے تو اتنی بڑی نوید قرآن مجید میں موجود تھی، تو وہ کیڑا عذاب یہ عذاب ہے. آئی کچھ سمجھ میں؟ یہ تو بات اور طرف نکل گئی شکیل صاحب، بات دوسری طرف نکل گئی، گل پہ چھوڑ ہے. تو آپ لوگ ہمارے نیریٹو کو سمجھیں، اس کے نتیجے میں بدر کی طرح غیبی طاقت نہیں اترے گی، البتہ دوسرے طریقے سے ابھی اللہ آپ نے کا آخری تصرف ہوتا رہے گا. ابھی آپ نے یہی کہا ہاں، کہ یہی میں نوید کہہ جو رہا ہوں. خدا ہاں، یہی میں نے کہا کہ وہ اصل میں قوانین کا غلط اطلاق کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جہاد کر کے جو پیغمبر کے ساتھ وعدہ تھا نصرت کا، وہ آپ کے ساتھ پورا ہوگا، وہ نہیں ہوگا پورا، نہیں ہوا پورا. البتہ ہم آپ کو ایک اور نیریٹو دے رہے ہیں کہ اللہ کی اور بھی نصرت کے وعدے ہیں، کچھ اس طرف بھی پر اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. صبر کریں، اس کے بعد دنیا کا کارخانہ بالخصوص اس قوم کے حوالے سے وہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں قیامت تک. اور یہ یاد رکھیں، پٹائی جو ہے نا وہ اس وقت پٹائی لگتی ہے کہ جس وقت کسی کو عروج حاصل ہو، ورنہ تو وہ ہمیشہ پست رہیں گے، تو پٹائی کیا ہوگی؟ تو وہ اوپر جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو نیچے گراتا ہے، وہ پھر اوپر جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو نیچے گراتا ہے. تو وہ قانون تھا. اگر ہم قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھتے تو جو کام رسول کی جگہ پر بیٹھ کے ہم نے کرنے شروع کر دی، اتمام حجت کے بعد عذاب اور اس کے بعد خدا کی مدد کا انتظار، اگر ہم رسول کی آڈینس بن جاتے تو اللہ کا ویسے ہی عذاب کا وعدہ ہے اور اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے، چلے وہ آئے گی. ہم اس کو ابھی یہاں چھوڑ دیتے، ورنہ اس میں ایک مسئلہ اور بھی تھا نا، کہ جو ہمارے آپ سے پہلے کے مفسرین، مسئلہ اگر نہ ہو شگری صاحب تو آپ کو اگلا پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ آج سے مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ پیدا کر لیں گے. 70 سال پہلے کی جو تفسیر ہے اس میں ہم دیکھتے تو بالکل اس کی اور عجیب و غریب. اب اسرائیل طاقت میں ہے تو اب وہ عجیب، تو خیر وہ اللہ میاں بھی کس طرح سے عذاب 70 دیتا سال ہے. پہلے جو قرآن میں لکھا ہوا تھا اس کا ترجمہ یہی تھا، نہیں، ترجمہ یہی تھا، لیکن اس کی فہم میں مسئلہ نہیں، فہم تھا. اس کا مطلب یہ نا، اس کا مطلب اس یہ ہے وقت تو یہ تھا نا، یہودی لٹے پھٹے بیچارے دنیا میں، ان کو ہٹلر نے بھی ان کو مارا، مسلمانوں نے بھی، سب نے. مسلمان تو اس بات پہ خوش تھے نا کہ بھائی ان کو تو اللہ نے پیدا ہی پٹائی ہونے کے لیے، لیکن جب ریاست قائم ہوئی تو سارے مسلمان پریشان ہو گئے. یار اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ان پہ مسلط رہنا. اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا، اللہ نے تو کہا قیامت تک ہوگی، اس کا مطلب زندگی ملے گی، ورنہ تو خاتمہ ہو جائے نا. ہاں، لیکن اس میں یہ تھا نا کہ یہ ذلت اور مسکنت، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے تمام مسلمان ممالک سے زیادہ وہ امیر بھی ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، نہ اس کے اندر مسکنت ہے. جو ذلت وہاں پر ہے، یہ جس کو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، یعنی ذلت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک جو پچھلے 2 سال سے حالت جنگ میں ہے، اس کی ذلت کا عالم آپ دیکھیں کہ وہ عالمی برادری کے قدموں میں جا کر بیٹھا ہوا ہے اس وقت. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی مدد آئی ہے. حماس کی جنگ کی برکت، اور ایران جو کہ حسین کے لمبردار، کربلا کے لمبردار ملک نے الحمدللہ اس کے ایسے پٹائی کی. اللہ کا اعلیٰ اور جاریہ ٹرمپ کو بنا لیا تو پھر تو مدد آئی. ابھی آپ بتا رہا ہوں، آپ کچھ دیر پہلے یہ فرما رہے تھے نا کہ یہ جذبات ہے، اتنے لوگ مروا دیے، فلانا ڈمکانا، کچھ نہیں ملا. ابھی آپ فرما رہے کہ دیکھو اتنا مضبوط ملک اسرائیل، اتنی ایٹمی طاقت، وہ جا کر امریکہ کے صدر ٹرمپ کے پیروں میں بیٹھ گیا. کس بنیاد پہ؟ کہ ان کی پٹائیاں ہوئی دونوں طرف سے. تو اس کا مطلب جہاد کی برکات تو آ گئے یہاں پر. آپ اگر اس سے خوش ہونا چاہتے ہیں تو اس برکات میں کچھ ملنا بھی چاہیے نا ہمیں. مل رہا ہے نا، کیا مل رہا ہے؟ معافی مانگی نا قطر سے ٹیلی فون پکڑ کے. ان برکات میں اسرائیل کو تو مل رہا ہے سب کچھ، 70,000 بھی مان دیے، وہ جگہ بھی اس کی ہے. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ برکات تو تب ہوں کہ میں خوش ہوں کہ وہ امریکہ کے باج گزار بن کے گیا ہے، تو اس کے بعد امریکہ نے کہا یہاں پر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو جائے گی، اور یہ سارا علاقہ جو اسرائیل نے لیا تھا 67 میں وہ سب واپس ہو جائے گا. مدد پھر اس کی. یعنی یہ کون کڑی برکت ہے بقول آپ کی زبان میں کہ جس میں جو کچھ مل رہا ہے وہ مل بھی اسی کو رہا ہے، یعنی مار بھی وہ رہا ہے، مدد بھی وہ لے رہا ہے، مل بھی اس کو رہا ہے. تو یہ دنیا کے اندر، تو آپ پھر کیوں یہ فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا ملک طاقتور فلاں، اور جا کے صدر ٹرمپ کی پاؤں میں کیوں بیٹھا؟ دو مختلف چیزیں، کس مسئلے کے حل کے لیے؟ دو مختلف چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس میں تو اسرائیل ہم سے آگے ہے. ٹھیک ہے، کیوں آگے ہے؟ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت عالمی طاقتوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے. یہ اگلی بات. اس سے اگلی بات یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا بڑا، تمہارا خدا تو کہتا ہے قرآن مجید میں وہ تو اتنا بڑا ہو نہیں سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دیا ہوا جب تک وہ چاہیں گے. اس آرگومنٹ کو اگر آپ ایک تسلسل میں دیکھیں گے تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. ٹائم لگے گا لیکن دیکھیں. نہیں بس آرڈر تو سمجھے نا، آپ آرڈر کے بغیر کر رہے ہیں.
ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی آپ اسرائیل کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی حماس کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی ٹرمپ کو اٹھا لیتے ہیں, تو یہی ہوگا. شگری صاحب کا چینل کہاں کس فریکوینسی پہ سیٹ ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی, وہ رینڈملی الگ الگ چینلز پہ نہیں یہاں پر تو خیر میرے دیکھیے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. شگری صاحب نے ایسا کر دیا کہ آپ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ برکت ہے یار, یہ آدمی زیادہ اچھا ہے. میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ شگری صاحب کس کے ساتھ ہوں گے, تو انہوں نے کہا انہوں نے بولا ہمیں مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ. شگری صاحب کو نہیں پتا ہوتا. ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. دنیا کے اندر جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اپنے زاویے سے ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی اس پورے قضیے میں جو 2 سال میں ہوا, اسرائیل کو انشاءاللہ جو اس کی سزا ملے گی وہ آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا. جو انہوں نے بات کی تھی نا عالمی ضمیر اور یہ سب, یعنی دنیا یہ ماننے کو اب تیار ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو تقسیم 67 میں ہوئی انہوں نے نہیں مانی, اس کے بعد تمہیں حق تھا, انہوں نے تمہارے یرغمالی اٹھا لیے, سب کچھ ہو گیا. یار اس کے جواب میں 70,000 بندے مار دیے تم نے, اور پورے علاقے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. تو اس سے ان کے خلاف جو کچھ دنیا میں ہونا, یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, وہ ہو رہا ہے اپنی سطح پر, وہ ان کا عذاب ہے. تکوینی امور ہے وہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے انکار پر, سولی چڑھانے پر اللہ کیا کہتا ہے, میرے شدید طاقتور بندے میں نے ان پہ مسلط کر دی. اولی باسن شدید, وہ اولی باسن خدا کو مانتے نہیں تھے, تیتوس رومی تھے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تھے, میں نے تم پہ مسلط کر دیے. تو وہ تیتوس رومی کا اپنا امتحان تھا کہ وہ ناحق جنگ کرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑے گا. اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا, یہ تم پر اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے میرا انکار کیا تھا. تو اسرائیل ہمارے بچے کیوں مار رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نعمت پر شکر گزاری نہیں کی, اور جو وہ بچے مار رہا ہے اس کے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کا امتحان ہے. تو ہر کوئی اس دنیا میں مارے سے امتحان ہے. ایسا بہتر یہ نہیں کہ جو زمین قصہ زمین برسر زمین رکھ, تو آپ اپنے ورلڈ ویو سے اللہ میں نکال دے تو مت لے کر آئیں, ہم تو مانتے ہیں. یہاں پر کہہ رہا ہوں نا, ایک طرف کہہ رہا اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے کر دیا. جب میں نے کہا بھائی نہ ضربت علیہم الذلہ ہے نہ مسکن ہے, تو آپ نے اس وقت نہیں ہے نا, اس وقت نہیں, آج سے 50 سال الہ یوم القیامہ کہا تھا نا. الہ یوم القیامہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر ذلت اور مسکنت آپ نے, اور میں آپ سے اگلی بات پوچھتا ہوں, وہ ذلت اور مسکنت جو آپ کو اس وقت ظاہر میں نہیں لگ رہی, اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت آپ کبھی دیکھیے گا, آپ اس کو پڑھیں, یہ جو دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں نا, وہ ان کو امریکہ کی تائید اس وقت جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اسرائیل دنیا میں یہ وہ, کبھی اس کے بارے میں پڑھیں کہ اس کے لیے اس قوم نے محنت کیا کی. ٹھیک ہے, اس پر ہمیں انکار نہیں ہے, انکار نہیں. اور اگلی بات کر رہا ہوں, وہ محنت خاتمے کی طرف کیسے بڑھتی اور ہے. یعنی انشاءاللہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی صدر کو بٹھا کر اس سے کہا جائے ٹیلی فون کر کے ذرا سوری بولو, انشاءاللہ یہ ہوتا ہے دنیا میں, طاقت کے باوجود ہوتا ہے, ایٹمی قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کرتے ہوئے 100 دفعہ لوگ سوچتے ہیں. ویسے تو ذلہ کا ذلیل تو نے ثابت کر دیا.